نوشین افتخار صاحبہ، چودھری ارمغان سبحانی صاحب اور دیگر میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور نوجوانوں، یہ الیکشن ڈسکا کی نشست کا الیکشن نہیں، یہ پورے پاکستان کی عوام کا اس نیازی سرکار کے خلاف ریفرینڈم ہے۔ آج کراچی کے لوگ، پشاور کے لوگ، کوئٹہ کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ، کشمیر کے لوگ سیالکوٹ کی دھرتی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ووٹ کی پرچی سے یہ پیغام دینا ہے کہ کیا پاکستان کے لوگ ایک ایسی حکومت جو غریبوں کا خون چوستی ہے، ایک ایسی حکومت جو عوام پہ مہنگائی کا پہاڑ توڑتی ہے، ایک ایسی حکومت جو ہر مہینے عوام کو بجلی کے بلوں کے جھٹکے دیتی ہے، ایک ایسی حکومت جو بار بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے، ایک ایسی حکومت جو ڈی اے پی کھاد 2400 روپے سے 4600 روپے کر دیتی ہے، ایک ایسی حکومت جو نوجوانوں کو تعلیم مہنگی کر دیتی ہے، ایک ایسی حکومت جو چلتے کارخانے بند کر دیتی ہے۔ کیا پاکستان کے عوام اس حکومت کے امیدوار کی ضمانت ضبط کراتے ہیں؟ کیا سیالکوٹ کے عوام اس حکومت یا نہیں دیتے؟ بھائیوں، آپ کو ہر روز یہ حکومت مہنگائی کے جھٹکے لگاتی ہے، کبھی آٹا مہنگا، کبھی چینی مہنگی، کبھی سبزی مہنگی، کبھی دال مہنگی، کبھی بجلی گیس مہنگی۔ آپ کے پاس صرف ایک جھٹکا ہے، وہ ووٹ کی پرچی کا جھٹکا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس حکومت کو یہ جھٹکا نہ لگا تو یہ حکومت بے شرم ہو کے مہنگائی اور توڑے گی، یہ بجلی کے بل اور مہنگے کرے گی، یہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں اور بڑھائے گی، کیونکہ یہ سمجھے گی کہ سیالکوٹ کے لوگ بے حس ہیں، جتنی مرضی مہنگائی کر دو فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے اپنے شعور کا، آپ نے اپنی سوچ کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو غریب آدمی کی طاقت ہے۔ آج کروڑ پتی، ارب پتی کی دولت، اس کا بینک بیلنس جتنا بھی ہو، اس کو بھی ووٹ کی ایک پرچی ملتی ہے۔ اور ریڑھی والا غریب مزدور آدمی جس کے چھت پہ چادر نہیں، اس کے پاس بھی ایک ووٹ کی طاقت ہے۔ یہ ووٹ غریبوں کی طاقت ہے۔ تو میرے غریبوں، میرے مزدوروں، میرے کسانوں اور میرے نوجوانوں، اس طاقت کو اس ظالم حکمران کے خلاف استعمال کر کے ثبوت دو کہ جو عوام کا خیال نہیں رکھے گا، جو غریب کا خیال نہیں رکھے گا، یہ عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کو
اس کی جگہ پہ پہنچائیں گے، اس کی ضمانت ضبط کرائیں گے، اور پھر یہ ووٹ آج امتحان ہے اس پیغام کا۔ میرے بھائیوں، آپ کے لیڈر نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، آپ نے دیکھا کہ 2018 میں مسلم لیگ نون سے حکومت نہیں چھینی گئی، بلکہ پاکستان کے عوام سے ان کی ترقی کا سفر چھینا گیا ہے۔ 2018 میں یہ ملک ترقی کر رہا تھا، 5.6% سے ترقی کر رہا تھا، موٹر ویز بن رہے تھے، بجلی کے منصوبے لگے تھے، کارخانے لگ رہے تھے، سی پیک کا منصوبہ ہم نے لگایا، اور بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے بعد، امن قائم کرنے کے بعد 9 صنعتی زون پاکستان میں چین کے ساتھ بننے تھے، جنہیں 2020 میں تیار ہو جانا تھا۔ ان صنعتی زونوں میں چین سے کارخانے آنے تھے، اور اس میں لاکھوں پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار ملنا تھا، لیکن اس عمران نیازی نے سی پیک کو بھی بند کر دیا، اور وہ 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو صنعتی زونوں میں آنی تھی، اس کا آج کوئی نام و نشان نہیں پتا، جس کا نقصان پاکستان کے نوجوانوں کو ہوا ہے، جس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہوا ہے۔ آج پاکستان کی زراعت بھی تباہ ہے، پاکستان کی صنعت بھی تباہ ہے، کہیں پاکستان کے جہاز کرک ہو رہے ہیں، کہیں پاکستان کے اکاؤنٹ کرک ہو رہے ہیں، اور پھر جب پاکستان کو کمزور کر دیا تو میرے بھائیوں، ہندوستان نے وہ وار کر دیا جو 72 سال میں ہندوستان کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس نے کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ بنا لیا۔ عمران نیازی خاموش تماشائی بنا رہا، پاکستان ان کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا جو سینے پہ پرچم باندھ کے، پاکستان کا پرچم لگا کے آج بھی ہندوستان کی فوج کی گولیاں کھاتے ہیں، لیکن پاکستان زندہ باد کہتے ہیں۔ اس کشمیری نوجوان کے آگے ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے اوپر عمران نیازی جیسا بزدل حکمران بیٹھا ہے، جس نے بھارت کو یہ جرأت دی کہ وہ کشمیر کو ہضم کر گیا۔ میرے بھائیوں، جو بھی عمران خان کو ووٹ دے گا وہ کشمیر کے شہیدوں سے غداری کرے گا۔ اس کشمیر کے غدار کو، اس کشمیر کے سودا کرنے والے کو اپنے ووٹ کی طاقت سے بدلا دو۔ جو بھی پاکستان سے کھیلے گا، جو پاکستان کے مفاد کا سودا کرے گا، یہ قوم اس کو مسترد کرتی ہے، یہ قوم اس کو کبھی ووٹ نہیں دے سکتی۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں مسلم لیگ نون جیتے گی اور تاریخی کامیابی حاصل کرے گی، اور پورا پاکستان سیالکوٹ کے سیاسی شعور کو سلام پیش کرے گا۔ میں آپ کا جذبہ دیکھ کر آپ کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی الیکشن کی شام کو ان کی ضمانتیں ضبط ہوگی۔ یہ الیکشن پی ٹی آئی کی مہنگائی پہ ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ